نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم وبالآخرة هم يوقنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر باادب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اپنی محبتیں درود و سلام کی شکل میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین و خاتم النبیین و شفیع المسلمین و جد الحسن والحسین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز محترم علماء کرام، معزز قائدین تحریک منہاج القرآن، بالخصوص انتہائی قابل تکریم محترم پروفیسر سلیم چودھری صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ جیلم کے قائدین، جملہ فورمز کے قائدین، بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ کی قابل تکریم بہنیں، اور بالخصوص منہاج القرآن علماء کونسل اور اس کے جملہ اراکین، اور تحریک منہاج القرآن کی دعوت پر 6 روزہ دروس عرفان قرآن کی نشستوں میں تشریف لانے والے معزز مہمانان ذی وقار، سوشل میڈیا کے ذریعے ان پروگرامات میں شامل جملہ ناظرین، آج اللہ کی توفیق سے سرزمین جہنم پر دروس عرفان قرآن کی 4تھی نشست، اس میں ہم سب شامل ہیں الحمدللہ۔ اس وقت پاکستان کے 63 شہروں میں دروس عرفان قرآن مختلف موضوعات پر مبنی پاکستان کی عوام کو مستفیض کر رہے ہیں۔ رمضان مبارک کے تاریخی امتیازات میں اگر دیکھا جائے تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا۔ تاریخی امتیازات میں سے ایک امتیاز اس کا یہ ہے کہ اسی مہینے حق و باطل میں امتیاز کرنے والا معرکہ جنگ بدر ہوا۔ تاریخی امتیازات میں سے ایک امتیاز اسی مبارک مہینے فتح مکہ ہوا۔ اگر ہم اپنی سرزمین کو دیکھیں تاریخ کے جھونکوں میں، 10 رمضان مبارک کو محمد بن قاسم نے سندھ کی سرزمین پہ قدم رکھا،
تو سندھ کو باب الاسلام کا لقب ملا۔ پھر تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیں تو 27 رمضان مبارک کو پاک سرزمین کے قیام کا اعلان ہوا، اور اس کے تاریخی امتیازات میں سے ایک سب سے بڑا امتیاز ہے، گزشتہ 40-45 سال سے پاکستان کی سرزمین پر ڈائریکٹ لوگوں کا قرآن حکیم کے ساتھ رشتہ جوڑنا، اور بالخصوص رمضان مبارک میں یہ بہار عروج پہ چلی جاتی، یہ اعزاز صرف پاکستان کی سرزمین پر منہاج القرآن کو حاصل ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان، پاکستان اور منہاج القرآن یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب اس دھرتی سے تاغوت کے اندھیرے کافور ہوں گے، دور ہو جائیں گے، اور لہرانے والا پرچم حسین کے بابا جان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین مدین کا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ آج میرا موضوع ہے فکر آخرت۔ آپ نے 3 موضوع مجھ سے قبل سماعت کیے ہیں، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے فکر آخرت۔ ہم بہت ساری تمہیدی باتوں میں اب گئے بغیر اپنے موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ اس کائنات کا ایک بڑا اعزاز وہ انسان ہونا ہے۔ یہ اس کائنات میں بڑے بڑے اعزازات میں سے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ میں اعزاز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں۔ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا نائب اور خلیفہ بنانے لگا، تو اس نے اپنی نیابت اور خلافت کا تاج کسی اور مخلوق کے سر پہ نہیں رکھا، اس نے اپنی نیابت اور خلافت کا تاج حضرت انسان کے سر پہ رکھا ہے۔ اس سے اور بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اسی انسان کو اس نے اصلی تکوین کا لقب دیا ہے۔ پھر اسی انسان کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، انسان کو اللہ نے مسجود ملائک بنا دیا، تو اس کو اعزاز نہ کہیں تو کیا کہیں؟ کائنات میں سب سے بڑا اعزاز ہی یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ آپ دیکھ لیں آئے روز اپنی پاؤں تلے کتنی چمٹیاں آپ کو چلتے ہیں، مگر شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں۔ تو وہ ہمیں ایسی بھی مخلوق بنا سکتا تھا، مگر اس نے ہمیں سب سے اعلیٰ مخلوق کا لبادہ پہنایا، اور وہ ہے انسان ہونا۔ تو یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ پھر اس نے کرم یہ کیا، اس کے بعد ایک اعزاز یہ ہے کہ اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ آپ کہہ سکتے ہیں سارے الحمدللہ، بولیں سارے، اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا اور آقا علیہ السلام کا امتی بنایا۔ پھر اس سے بڑا اس نے کرم یہ کیا اور اعزاز ہمیں یہ دیا
کہ ہمیں کامل الایمان بنایا۔ کامل الایمان اس کو کہتے ہیں جو تقوی کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں متقی۔ اب جو اگلی اہم بات ہے وہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ کامل الایمان، وہ اس لیے کہ ایمان کبھی کم بھی ہوتا ہے اور کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے۔ زیادہ ہو جائے اور اپنے کمال درجے پہ چلا جائے تو اس کو متقی کہتے ہیں۔ اب یہ جو متقی ہے اور تقوی ہے، اس کا لازمی تقاضا ہے، متقی اور تقوی کا لازمی تقاضا ہے کہ بندہ آخرت پر یقین پختہ رکھے۔ یہ لازمی اس کا تقاضا ہے کہ آخرت پر بندے کا یقین پختہ ہو جائے۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت یہ ہے، آخرت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ دنیا ہے عارضی، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، ہم سارے عالم برزخ میں چلے جائیں گے، ایک دن وہ بھی ختم ہوگا اور پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اچھی جزا کی شکل میں جنت ملے گی اور سزا کے طور پر جہنم ملے گی۔ یہ ہے آخرت کا کانسیپٹ، اس پر یقین رکھنا۔ اب یہ جو میں نے ابھی آپ کو آخرت کی ڈیفینیشن سنائی ہے، اس مذکورہ حقیقت کو ماننا یہ ایمان بالآخرت ہے، اور اس پر پختہ یقین ہو جائے تو یہ فکر آخرت ہے۔ لیکن موضوع کا ٹائٹل ہے فکر آخرت، اور مقرر اپنے موضوع کو قرآن سے بیان ہی نہ کرے تو پھر یہ ناانصافی ہے۔ تو وہ میں اس آیت کریمہ کے ساتھ اپنے موضوع کو جوڑ رہا ہوں کہ فقط مان لیا، اس کو کہتے ہیں ایمان بالآخرت، اور اس ماننے کے اندر پختگی آ جائے اس کو کہتے ہیں فکر آخرت۔ یہ میرے الفاظ نہیں، کبھی انہی آیات پر آپ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب غیب کی بات کی، اور غیب سے مراد وہ خود ہے، سب سے بڑا غیب اللہ خود ہے، اور اس غیب پر ایمان لانا صرف ایک ہی طریقے سے ممکن ہوتا ہے، اس طریقے کا نام ہے مکین گنبد خضرا۔ باقی کسی طریقے سے اس غیب کی آپ معرفت نہیں پا سکتے۔ ایک لمبا مضمون ہے، ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہیں۔ جب اس کی بات کی ایمان بالغیب کی تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پھر قرآن کی بات کی، پھر کتب سماویہ کی بات کی، تو وہاں بھی فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ لیکن جب آخرت کی بات آئی تو یوں نہیں فرمایا وبالآخرۃ ہم یؤمنون، یوں نہیں فرمایا۔ پہلے ایمان کی بات کی، اب ایمان کو بوسٹ اپ کیا جا رہا ہے، اس کو ایقان میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ایقان کے ساتھ آخرت کو جوڑا ہے۔ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، فقط مان لینا یہ ایمان بالآخرت ہے، اور اس کے اندر پختگی اور مضبوطی آ جائے تو اس کو فکر آخرت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایمان کے بعد اگلی سٹیج کو بیان کیا ایقان۔ اب یہ دو چیزیں اگر کسی کو، یہ چیز اگر کسی کو مل جائے، ایمان ایقان میں تبدیل ہو جائے، اگلی آیت جب غور کریں تو یہاں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایک آیت کے اندر
2 بار یہ لفظ آیا ہے اولئک، یہ حرف حصر ہے. کلام کے اندر زور پیدا کرنا ہو تو اس لفظ کو لایا جاتا ہے. آپ دیکھیں ایک ہی بار کافی تھا. تو ویسے ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ یہ نہ بھی کرے، حرف حصر نہ بھی لائے، تو اس کی ہر کہی ہوئی بات کا یہی حیثیت ہے کہ لا ریب فی. تو چل جائے کہ وہ سمپل سادہ انداز میں بات کرے تو تب بھی ہمارے لیے قابل تکریم ہے اور اس کو ماننا ہے. تو اگر کسی آیت میں وہ 2 بار کہہ دے اولئک، تو اندازہ لگائیں اس بات کی اہمیت کتنی بڑھ جاتی ہے. 2 بار حرف حصر لا کے فرمایا جن کا ایمان ایقان میں بدل گیا اور جنہوں نے اپنے من میں آخرت کی فکر کو پیدا کر لیا. فرمایا یہی وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر فائز ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں کامیابی کا سرٹیفکیٹ پکڑایا جائے، جنہوں نے اپنے من میں آخرت کی فکر پیدا کر لی. آج کا موضوع تقاضا کرتا ہے کہ تحمل کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے، خطیبانہ رنگ کے بغیر بڑے آرام سکون سے بیان کیا جائے. یہ 2 چیزیں جو ہیں، ایک ہدایت اور ایک کامیابی، یہ فکر آخرت کے بغیر امپاسبل ہے، یہ ملتی نہیں فکر آخرت کے بغیر. پھر جن کے من میں آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، ان کا اٹھنے والا ہر قدم، چاہے وہ بزنس کریں، چاہے وہ دکان پہ بیٹھیں، چاہے وہ جاب کریں، چاہے وہ درس قرآن پہ آئیں، چاہے وہ تنظیمی تحریکی کام کریں، وہ اپنی اولاد کو پالیں، اپنا کاروبار دنیا کریں، غمی کی مجلس میں بیٹھیں، خوشی کی مجلس میں بیٹھیں، ان کے ہر قدم کو اللہ پاک نے قدر کی نگاہ سے یوں بیان کیا. فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. اب ایگزیکٹ وہ میں لفظ سنا رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 سے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس نے اپنے من میں آخرت کی فکر کو پیدا کر لیا، جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کی ہر کوشش جو اس مناسبت سے ہوگی اس حال میں کہ وہ مومن، وہ مومن ہو، تو آگے اللہ پاک نے حرف حصر کے ساتھ مہر لگا دی. فرمایا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی ہر سعی کو میں مقام مشکور پہ فائز کر دوں. مشکور پتہ کیا ہوتا؟ ایک تو مشکور ہم بھی لفظ بولتے رہتے ہیں غلط گہرائی کے اندر، ہم کہتے رہتے ہیں ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے. یہ جملہ سرے سے غلط ہے. جو بندہ کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ شکریہ تب ادا کرے گا جب اپنے آپ کو شاکر بنائے گا کہ میں شاکر ہوں اور آپ مشکور ہیں. جس کا شکریہ ادا کیا جائے وہ مشکور ہوتا ہے، اور جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ شاکر ہوتا ہے. ہم سب اللہ کے شاکر ہیں اور اللہ مشکور ہے. ہم شاکر ہیں کہ اس نے ہمیں انسان تخلیق کیا ہے، اور انسان اگر اس کے احکامات کے مطابق ایک ایک قدم اٹھائے، ایک وقت ایسا آتا ہے رب اس بندے کو مشکور بنا دیتا ہے اور قدرت شاکر بن جاتی ہے. اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا کہ جس نے اپنے من میں آخرت کی فکر کو پیدا کر لیا، فرمایا اس کے ہر اٹھنے والی قدم کو ہم مقام مشکور پہ فائز کر دیتے ہیں. آپ کا مجمع دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. ادھر بہنیں بیٹھی ہیں، ادھر بھائی بیٹھے ہیں. میں اس سفر پر حافظ مظہر صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دن رات ایک کر کے
انہیں جہنم کی سرزمین پر ایک ماحول کریٹ کیا ہے، بلکہ سوشل میڈیا پہ دعوتی مہم میں جو صف اول میں چیز نظر آ رہی ہے وہ سرزمین جہنم کی ہے۔ اللہ پاک ان کی ہر سائی کو مقام مشکور پہ فائز کرے۔ اب اس پوری گفتگو کا لب لباب اور نچوڑ یہ نکلا کہ ہمارے دین کی اصل یہ ہے وہ بات جو پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ ہمارے دین کی اصل، آپ دین کو اپنے سامنے لے آئے، دین سے کیا ہو رہا ہے، تخت سے لے کر گراس روٹ لیول تک، پھر نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عمرے، حسنات، صدقات، کل دین، اس کا لب لباب اور اصل وہ ہے ہی یہ کہ آخرت کی تیاری کی جائے اور اس تیاری کے ذریعے کامیابی حاصل کی جائے، جنت حاصل کی جائے، اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ کل دین کا نچوڑ یہ ہے کہ آخرت کی تیاری۔ بولیے کس کی تیاری؟ مگر افسوس ہے آج مسلمانوں کی اکثریت اس فکر آخرت سے حد درجہ اتنی غافل ہے کہ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بھی اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے راضی نہیں، اور قبر کے اندر اللہ کے رسول کا سامنا کرنے کی ہمارے اندر ہوب نہیں۔ مسلمان ہو کر بھی ہمارے اندر یہ زندہ احساس کے طور پر چیز نہیں گئی کہ ہم نے آخرت کی کامیابی حاصل کرنی۔ ہم بہت زیادہ غافل ہیں۔ اور 7ویں پارے کی آغاز میں فرمایا اقترب للناس، حساب ہو، حساب سر پہ آ پہنچا ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور یہ سارے غفلت کی نیند سوئے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا۔ اب آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ یہ ہے ایک اہم گفتگو کا موڑ کہ فکر آخرت پیدا کیسی ہوتی ہے۔ یہ کسی آستانے سے تعویذ نہیں ملے گا کہ گھول کے پینے اور سمجھنے کی آخرت پی لی ہے میں نے، کہ آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ یہ کسی جگہ سے کوئی جڑی بوٹی نہیں ملے گی آپ۔ یہ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آخرت کی فکر پیدا کیسی ہوتی ہے۔ اس نے فرمایا وہ پیدا تو ہو جائے گی، پہلے ایک کام کرو، جس دنیا میں تم رہ رہی ہو اس دنیا کو دیکھو یہ کیا ہے، اور جس کی فکر پیدا کرنی ہے اس کو دیکھو وہ کیا ہے۔ انالیسس کر لو، اس موازنہ کر لو، ایک ترازو لو، اس میں رکھو اور دیکھو دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ اگر سمجھ آئے تو پھر نتیجہ تمہارے من کے اندر آخرت کی فکر خود پیدا ہو جائے گی۔ آئے دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں، قرآن کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں دنیا کیا ہے۔ میں آپ کو اس پر 6 آیات سناؤں گا، صرف آیت پڑھوں گا اور ترجمہ پڑھوں گا تاکہ پتہ چلے دنیا کیا ہے۔ پہلی آیت ہے سورۃ المؤمن کی، اس کو سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر ہے 39۔ اس میں فرمایا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، تم دنیا کا پوچھنے لگے تھے یہ کیا ہے، فرمایا یہ چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اب آؤ تمہیں آخرت کا بھی بتا دیتا ہوں۔ فرمایا وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، ہمیشہ رہنے والا گھر صرف آخرت ہے۔ چلیں تھوڑا سا اور پوچھ لیتے ہیں قرآن سے تاکہ من کے اندر چیز راسخ ہو جائے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 64، اس میں فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ،
دنیا کھیل اور تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو اخروی گھر ہے جس کو تم آخرت کہہ رہے ہو، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، فرمایا جو آخرت کا گھر ہے، صحیح زندگی صرف اور صرف اخروی گھر ہے. ایک اور آیت سن لیں، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 32، اس میں بھی یہی فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، یعنی دنیا کے بارے میں بتایا کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت بہترین گھر ہے. یہ فرما کی شاید کا جو آخری لفظ ہے وہ فرمایا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم اتنی سینس بھی نہیں رکھتے، اتنی کامن سینس بھی نہیں تمہارے اندر. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 32 ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 ہے، اس میں فرمایا اچھا اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، اس دنیا میں راضی ہو گئے، 4 ٹکے دے کر. فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں میرے 4 ٹکوں کی حیثیت کیا ہے. فرمایا إِلَّا قَلِیلٌ، یہ صرف قلیل ہے. آقا قلیل کتنی ہے؟ ہمیں کوئی بات بھی تشریح تفسیر کے بغیر سمجھ نہیں آتی. تفسیر ذرا آپ ہی کر دینا آقا کہ یہ کتنی تھوڑی ہے. تو آپ نے اسلام نے پانی کے اندر انگلی رکھی، آپ انگلی مبارک رکھی اور ایسے باہر نکال کے فرمایا دنیا اتنی ہے جتنا پانی لگا. فرمایا یہ ہے دنیا. یہ حضور اسلام نے اس کی تشریح کی، تفسیر کی. پھر اس مقام پہ 6 احادیث کی، مگر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں تاکہ وقت کے اندر ہماری گفتگو بھی ختم ہو جائے. حدیث سے مبارکہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ اس کے راوی فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں ایک گاؤں ہے عالیہ. اس گاؤں کے قریب سے ہم گزر رہے تھے حضور علیہ السلام کی معیت اور صحبت میں، تو راستے میں ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا. تو اس کے دونوں کانوں کا سائز برابر نہیں تھا، ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا اور تھا بھی مردہ. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب کوئی 1 درہم کا خریدے گا یہ؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور یہ تو مردہ ہے، کیا خریدنا ہے؟ کوئی اور بولا، اس نے کہا حضور یہ اگر زندہ بھی ہوتا نا، اس کی فزیکلی پوزیشن ایسی ہے کہ کوئی اس کو فری بھی نہ خریدتا. تو حضور اسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی یہی حیثیت ہے. یہ ہے دنیا جس کو تم جبھے ڈال دے. اب ان چیزوں سے ایک چیز تو سامنے آ گئی کہ یہ دنیا ہے عارضی، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی صرف وہ ہے جو اللہ کے پاس اور فرما رہا ہے یہ بہتر ہے، اور وہ ہے اخروی زندگی. بولیے کیا؟ اخروی زندگی. اور یہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے. مگر ایک اہم بات آپ بتا رہا ہوں، یہ تو آپ نے سن لیا یہ ہے کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی بہت کچھ ہے کچھ بھی نہیں مگر پھر بھی کچھ. آپ پوچھیں گے کیسے؟ پہلے آپ کا بیانیہ اور تھا، اب بیانیہ آپ موڑ رہے ہیں. بیانیہ وہی ہے کچھ بھی نہیں مگر اخروی زندگی کا ٹوٹل انحصار اسی پہ. اخروی زندگی کا 100% انحصار اسی پر ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ یہ سنورے گی تو وہ سنورے گی. یہ اب تو میرا یہ درس قرآن ہے 4تھا، تو رفتہ رفتہ خطاب کے اندر بھی نکھار آ رہا ہے. جو ہم کریں گے تو نکھار آئے گا. پہلے دن کسی نے پوچھا اچھا سنورنے سے مراد ہے مال و دولت زیادہ ہو؟ تو پھر میں نے سوچا کہ اس پہ بھی تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر کرانا چاہیے. تو سنورنے سے مراد مال و دولت کا زیادہ ہونا نہیں، سنورنے سے مراد یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا نور مل جائے، اس سے آپ کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ سنور جائے گی. میرے جوانوں، میرے بھائیوں بہنوں یاد رکھو دنیا سنورے گی تو آخرت سنورے گی.
دنیا کا سنورنا اور آخرت کا سنورنا آپس میں لازم ملزوم ہے. یہ میرا فلسفہ نہیں ہے. آپ فرض نماز کے بعد ہر کوئی بندہ یہ دعا کرتا مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو آپ دونوں کو جوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا دنیا کا حسنہ یعنی دنیا کا سنورنا بھی عطا فرما اور آخرت کا سنورنا بھی عطا. تو دنیا سنورے گی تو آخرت سنورے گی. ان دونوں کا آپس میں لازم ملزوم کا رشتہ ہے. تو یہ سنورے گی تو آخرت سنورے گی. اور ہے ویسے یہ قلیل بہت تھوڑی ہے. ایسے یہ کوئی 5 10 15 20 40 70 تو حد کر لے تو کتنا بولے 100. اب اس عنوان سے ایک فیصلہ کن آیت سنا رہا ہوں. فیصلہ کن آیت وہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے. مگر اس آیت کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے اعلموا. اس کا معنی ہے جاگو. تو آپ بھی جاگے تو پھر سناتا ہوں. جاگے ہوئے اعلموا کا معنی یہ ہے جاگو, اٹھو, جان لو, غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ. یہ بات کر کے تو پھر آگے فرمایا. یہ میں نے کہا نا فیصلہ کن آیت ہے. یہ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. آپ دیکھ رہے ہیں جو پچھلے میں نے آپ کو آیتیں سنائی ہیں ان میں ایک آیت سی سورہ عنکبوت کی, ایک آیت سورہ انعام کی, اور ایک آیت سورہ توبہ کی, ایک آیت آپ کو سنائی سورہ مومن کی, ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی 21, ایک سورہ نساء کی 77. یہ ساری جو آیات ہیں ان آیات کے اندر میکسیمم صرف 2 ہی لفظ آئے ہیں دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے لیے. وہ ہے لائب اور لہو. یہ جو آیت میں سنا رہا ہوں اب میں نے جس کو کہا فیصلہ کن, یہ آیت نمبر 20 ہے سورہ حدید کی. اس میں 2 نہیں آئے, اس میں 5 آئے. لائب لہو زینۃ تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. 5 آئے. یہ 5 لفظ آئے ہیں مفسرین کہتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ انسان کی زندگی کی گاڑی 5 اسٹیشنوں پہ رکی ہے, رکی ہوئی ہے یا رکے گی. 5 اسٹیشن. پہلے اسٹیشن کا نام ہے عالم اسرار, رازوں کی کائنات. یہ میں نے لفظ حدیث سے دیا ہے الانسان سری, انسان میرا راز ہے. اس کے رازوں کے پردوں میں آپ ہم سب کروڑوں سال رہے, کروڑوں سال. وہاں سے اللہ نے ہمیں منتقل کیا اگلے جہان کے اندر. اس کا نام ہے عالم ارواح. عالم ارواح کا ذکر ہے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 172 میں. الستُ بربکم قالوا بلی. یہ وہاں کی بات ہے. وہاں بھی ہم کروڑوں سال رہے. وہاں سے اللہ نے منتقل کیا ہمیں اس جہان کے اندر. اس کا نام ہے عالم ناسوت, جس کو اب دنیا کہتے ہیں. یہاں یہی کوئی 70 80 90 100 سال رہیں گے. یہاں سے ہمیں اللہ منتقل کرے گا آگے عالم برزخ میں. اس کا ذکر ہے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 کے اندر. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. وہاں 8 صدیاں ہیں, 10 ہیں, جتنی بھی ہیں, مگر ایک بات کنفرم ہے کہ رہنا وہی ہے. وہاں سے اللہ ہمیں آگے منتقل کرے گا عالم معاشر کے اندر, جس کے مختلف نام ہیں. اور پہلا نام سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے عالم برزخ کا, وہ ہے یوم الدین. بولے کیا؟ باقی اس کے اور بھی بے شمار نام ہیں. یوم القیامت, یوم الطلاق, یوم الطلاق, یوم الجمع, یوم المجموع, یوم الشہود, یوم النشور, یوم الحساب, یوم البعث, یوم العازفہ, یوم العظیم, یوم الکبیر, یوم المحیط.
یوم التغابن، یہ سارے نام اسی ہے، اسی کے ہیں، عالم ماسٹر کے، مگر پہلا نام اس کا ہے یوم الدین۔ یہ 5 اسٹیشن ہے جہاں ہماری گاڑی رکی ہے، رکی گی۔ ان میں سے یہ ایک جو اسٹیشن ہے یہ والا، جس میں اس وقت ہم رکے ہوئے، اس کا نام ہے عالم ناسوت۔ یہاں یہ زندگی کی گاڑی صرف کوئی 70 80 90 100 سال ہے۔ اب اللہ سے ایک سوال کرتے ہیں، باری تعالیٰ تیرے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں آ جانی تھی؟ یہاں بھی کوئی 1000 2000 سال ہمیں یہاں رہنے دیتا، وہ تیرے خزانے میں کمی آ جانی تھی؟ تو کیوں ایسا کیا تو؟ وہ فرماتا ہاں، اس کا جواب سمپل سادہ یہ ہے کہ میں نے تمہارا امتحان لینا تھا۔ کیا امتحان؟ اور امتحان، آپ جتنے پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں میرے سامنے اس بات کو جانتے ہیں، امتحان لیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کو بوسٹ اپ کیا جائے، اگلی کلاس میں بھیجا جائے، اس لیے لیا جاتا ہے امتحان، انعام و اکرام سے نوازنے کے لیے۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا امتحان لینا تھا، اس لیے اس کو مختصر رکھا، وہ اس لیے کہ امتحان کبھی بھی لمبے نہیں ہوتے، امتحان ہمیشہ شارٹ ہوتے۔ کلاس میں اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے 1 سال، مگر ایگزامینیشن ہال میں 1 سال نہیں بیٹھتا۔ ایگزامینیشن ہال میں لمبا پیپر بھی ہو تو کتنے کا ہوتا ہے؟ گھنٹے کا، 3 گھنٹے۔ تو امتحان کبھی بھی لمبے نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، اس نے اس لیے ہمارا قرآنیہ یہاں کم رکھا، اور اسی کے سنورنے بعد آخرت کا سنورنا انحصار کرتا ہے، اس کے سنورنے کے ساتھ مشروط ہے آخرت کا سنورنا، اور یہ امتحان کا ہے۔ تو مولا تو کیسے لیتا امتحان؟ اس نے فرمایا تمہارا تو تم تو مختلف طریقوں سے لیتے رہتے ہو امتحان، لیکن میرا امتحان لینے کا طریقہ وہ صرف 2 ہی طریقے ہیں، میں صرف 2 طریقوں سے امتحان لیتا ہوں۔ مولا کیسے؟ سنیں، فرمایا کبھی دے کے کبھی لے کے، کبھی باپ بنا کے امتحان لیتا ہوں کسی کو، اور کبھی کسی کو باپ نہ بنا کے امتحان لیتا ہوں، کسی کو کربلا کی چکی میں پیس کے امتحان لیتا ہوں، کسی کو غریب کر کے امتحان لیتا ہوں، کسی کو تخت پہ بٹھا کے امتحان لیتا ہوں، کسی کو بیمار کر کے مختلف موذی بیماریاں لگا دی، اور کسی کو صحت اچھی صحت دے کر کسی کا امتحان لیتا ہوں۔ تو کبھی دے کر کبھی لے کر۔ یہ بات اگر قرآن سے پوچھے، ایک مثال کے طور پر ایک آیت سنا دیتا ہوں آپ کو، سورہ نمل کی آیت نمبر 40 ہے، 40 بھی ہے، 39 بھی ہے، 38 بھی ہے، 37 بھی ہے، 36 بھی ہے، یہ کچھی 5-6 آیات ہیں، وہ آیات جن میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آصف بن برقیہ اور ایک جن صاحب کا بھی ذکر ہے اس میں۔ وہ جب آپ نے فرمایا تھا کہ 900 میل کی مسافت پر تخت پڑا ہوا ہے ملکہ بلقیس کا، تو کون ہے جو جا کے لے آئے گا؟ تو جن پہلے کہہ رہا تھا میں لے آتا ہوں، مگر بعد میں اس کی طاقت ختم ہو گئی، اور بعد میں ایک اللہ کا ولی اٹھا۔ ضمناً ایک بات بتا دیتا ہوں، موضوع نہیں ہے میرا یہ، ضمناً بات بتا دیتا ہوں، جہاں جنوں کی پروازیں ختم ہوتی ہیں وہاں عالم ولایت کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ تو ان چکروں میں کوئی نہ پڑا کرے، نہ ہی جنشن ادھر ہے کہیں۔ تو بات اگلی جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آصف بن برقیہ وہ اٹھے اور وہ لے آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ اپنی آنکھ جھپکیں، جھپکنے سے یہ آنکھ بند ہو کے واپس اپنی جگہ نہیں آئی ہوگی، 900 میل کی مسافت سے میں تخت لے آؤں گا۔ وہ پھر لے آئے۔ آگے سلیمان علیہ السلام نے پھر اپنی امتی پر اللہ کا اتنا فضل دیکھا تو آگے سے عرض کیا ھذا من فضل ربی، مولا میری امت پر اتنا فضل۔ اگلی بات بڑی سننے والی ہے، آصف بن برقیہ نے پتا کیا کہا؟
آگے اس کا جملہ سن، اس نے کہا یہ فصل اللہ نے اس لیے کیا کہ لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، مجھے آزمائے، وَأَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرْ، کہ میں اتنا فضل اس کا مجھ پہ ہوا ہے تو میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. یہ عاصم بن برقیہ نے کہا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر وہ دیتے تو اس پہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر. اب وہ کبھی لے کے آزماتا ہے. اس پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سن لیں. اس میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی بھی شے سے آزما سکتا ہوں. خوف ہے، بھوک ہے، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، فصلوں کا نقصان، کسی پہ بھی آزما سکتا ہوں. اور اس آزمانے کے نتیجے میں مجھے تم سے ایک ہی بات چاہیے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مجھے صبر چاہیے، بے صبری نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ صبر. گویا صبر اور شکر یہ دو چیزیں جس کو مل گئی سمجھیں اس کے من کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو. صبر اور شکر. یہاں ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں تو سارے ہی کسی کو اللہ نے دیا ہے، کوئی کسی نعمت پہ عرض کر رہا ہوگا کہ مولا اس سے محرومی ہے ابھی تک. تو ان دونوں کیفیات میں وہ چاہتا یہی ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ یہ دنیا صبر ہے، اس دنیا کے صبرنے کا سب سے اچھا زیور، ایک کا نام صبر، ایک کا نام شکر. یہ دو زیور کسی کو مل گئے اس کی دنیا صبر جائے گی، اور دنیا صبرے گی تو آخرت خود بخود صبر جائے گی. یہ ہے ایک چیز. اب آگے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ، اب ہم بگاڑ کا اس لیے شکار ہیں کہ اگر سمجھ آ بھی جائیں کہ یہ دنیا مختصر ہے تو پھر بھی ایک خلش، پنجابی میں کہتے ہیں کھندک، یہ لفظ اس لیے بولا ہے کبھی کبھی معنی کے اندر بلاغت اور فصاحت پیدا کرنی ہو تو تھوڑا سا پنجابی کا تڑکا لگا دیا. تو یہ ایک خلش باقی رہ جاتی ہے کہ ابھی بڑی دور ہے، ابھی میں جوان ہوں، ابھی بڑی دور پڑی ہوئی ہے قیامت. تو آئیں ذرا قرآن سے نہ پوچھ لیں کہ دور ہے یا نزدیک ہے، پوچھ لیں. قرآن سے جب پوچھا تو سورۃ الحجر نمبر 1، سورۃ الحج 2، سورۃ احزاب 3، یہاں پہ قرآن نے اس سوال کا جواب دیا. اور ایک ہی بات سورۃ احزاب سے سناتا ہوں. فرمایا لَأَنَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، دور نہیں، قیامت بالکل نیڑے ہے، بالکل قریب ہے. جاگے ہو ستے ہو، قیامت بالکل نزدیک ہے. کتنی نزدیک ہے؟ اے میرے آقا آپ تشریح کریں اس کی کتنی نزدیک ہے، آپ تفسیر فرمائیں. حضور علیہ السلام نے اب اس کی تفسیر فرمائی اور حضرت انس سے مروی. آپ فرماتے آقا نے فرمایا اذا مات احدکم، تم میں سے جب کسی کی موت آ گئی، فقد قیامتہ، سمجھو اس کی قیامت شروع ہو. تو یہ سامنے کھڑی، دور نہیں ہے، بہت نزدیک ہے. کتنی نزدیک؟ فرمایا جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قبر کی پہلی شام سے شروع ہو جائے، تو بالکل نزدیک ہے. تو موت قیامت کا پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے قیامت کی. موت جو پہلی سیڑھی ہے قیامت کی، اسی سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہیں جو بندہ پھسل گیا، پھر آپ اس کے لیے دعائیں کریں، صدقے دیں، جو مرضی کریں. ارے جو خود نہیں اٹھنا چاہتا آپ کیسے اس کو اٹھائیں گے؟ اس پہلی سیڑھی پہ جو بندہ پھسل گیا وہ پھر اینڈ تک پھسل دے گا. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پھسلنے کی علامت کیا ہے؟ علامت اس آیت کریمہ کے اندر ہے. وہ آیت کریمہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے. اس میں ایک جملہ ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت،
یہ پھسلنے والی بات اس میں آ رہی ہے، تھوڑا غور کریں گے نکل آئے گی. ہر نفس نے موت کا ذائقہ، مطلب یہ ہے کسی کو استثناء نہیں، لیکن ہم اپنی مطلوبہ چیز کو لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ پھسلنا کیسے ہے؟ وہ ایک لفظ ہے ذائقہ. بولیے کیا؟ وہ سحری کا ذائقہ شائقہ تھا کوئی نہیں، اب ہے زبان پہ، ختم ہو گیا. ذائقہ مستقل شے نہیں ہوتی، عارضی ہے. یہ مستقل شے ہوتی تو پھر تو اللہ یہ فرماتا کہ ہر ایک کو موت آنی ہے. یہ بات ہی نہیں کی کہ موت آنی ہے، فرمایا موت کا ذائقہ چکھنا. ذائقہ، اب لطف کی بات ہے کہ جو ذائقہ ہے یہ اللہ نہیں بناتا. ذائقہ اللہ نہیں بناتا، ذائقہ آپ نے خود بنانا. آپ کیسا رکھنا چاہتے ہیں موت کا ذائقہ؟ کڑوا رکھنا چاہتے ہیں یا میٹھا؟ وہ آپ نے خود ترتیب دینا. آپ کی مرضی ہے. اس میں گڑ ڈالنے نماز والا، اس میں گڑ ڈالنے درود پاک والا، اس میں گڑ ڈالنے سچ بولنے والا، چینی ڈالنے اس میں امانت و دیانت کی، اس میں میٹھا ڈالنے آپ حیا کا، اپنے کردار کے سنورنے کا، اس میں رشوت کا زہر ڈالنے، سود کا زہر ڈالنے، بے حیائی کا زہر ڈالنے. جو ذائقہ موت کا ترتیب دینا ہے آپ نے خود دینا. تو موت کا ذائقہ تلخ بھی ہے اور میٹھا بھی ہے. میٹھا ہوگا تو اس کی مرنے والے کی کیفیت کچھ اور ہوگی، اور تلخ اور ترش ہوگا تو اس کی کیفیت کچھ. ویسے پوچھ لیتے ہیں قرآن پاک سے. پہلے حضرت سفیان ثوری کا جملہ سن لیں. انہوں نے کہا جب رگ پہ ہاتھ رکھتا ہے ملک الموت روح نکالنے کے لیے، تو جس کا تلخ ہوگا، کڑوا ہوگا ذائقہ، اس کی ساری پہچان ختم ہو جائے گی. بات کرنے کی طاقت جاتی رہے گی، دنیا بھول جائے گی. اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 میں فرمایا فَأَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةُ الْمَوْتِ. اس کیفیت کو قرآن نے موت کی مصیبت کے ساتھ تعبیر کیا ہے. مصیبت ہے موت کی، اور کتنی بڑی مصیبت. سورہ قیامت کی آیت نمبر 26 میں فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. اس وقت درد اور شدت اتنی ہوگی کہ پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے گی. یہ اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے جس کا ذائقہ موت کا کیا ہوگا؟ تلخ، اور جس کا شیریں ہوگا، میٹھا ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا 500 ملائکہ اس کی روح کے استقبال کے لیے. 500 ملائکہ، اور ایسے کہ جنتی کپڑا اور رومال اس کے پاس رکھیں گے، جیسے مکھن سے باہر نکالتے ہیں ایسے آرام سے روح اس کے اندر آ جائے گی. 500 ملائکہ کی جھلمٹ میں اس کو لے جایا جائے گا. جب لے جایا جا رہا ہوگا تو جس کا ذائقہ موت کا ہوگا ترش، تلخ، کڑوا، وہ رولا رپا کرے گا، شور مچائے گا. مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ مجھے نہ لے کے جاؤ، میں نہیں جانا چاہتا. مگر جس کا میٹھا ہوگا وہ کوئی ایسا جملہ نہیں یہ بولے گا. وہ کہے گا تم آہستہ چل رہے ہو، ذرا جلدی چلو، آج قبر کے اندر میری اللہ کے محبوب کے ساتھ ملاقات ہو. یہ وہ بندہ بات کرے گا جس کی موت کا ذائقہ میٹھا ہوگا. وہ کہے گا مجھے جلدی لے چلو. تو یہ موت کی کیفیات ہے، کسی کا تلخ اور کسی کا میٹھا ہوگا. اس پر آقا علیہ السلام کی آپ ایک حدیث سن لیں. اس پر حضور پھر کرنا کیا ہے آپ فرمائیے. تو آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرمائیے، سب سے عقل مند بندہ کون ہے؟ آپ حال سے باہر نکلے کسی سے پوچھ لیں، ہماری بولی یہی ہوگی، عقل مند وہی ہے جس نے بیٹے کو امریکہ بھیج دیا، باہر بھیج دیا، پالیسی لے لی، بزنس اچھا سیٹ کر لیا، پلاٹ لے لیے بیریا میں کوئی 4-5، تو یہ اچھا مسلمان ہے. آقا علیہ السلام سے جب پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب پوچھا گیا ای المؤمنین اقیس،
حضور سب سے عقل مند بندہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے عقل مند وہ ہے جو ہر لمحہ اپنی موت کی فکر کرتا ہے. اور موت پہلی سیڑھی ہے قیامت کی، یعنی ہر لمحہ جو آخرت کی فکر کرتا ہے سب سے سیانا بندہ ہے، عقل مند ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے، تو اوپر نظر پڑی ایک چڑیا پرندہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے. اسے دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا طوبیٰ لک یا طیر، اے پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے. واللہ لوددت انی کنت مثلک، اللہ کی قسم میں بھی تیری طرح ہی ہونا چاہتا ہوں، کاش میں بھی ایک پرندہ ہوتا. کیوں؟ وَلَيْسَ عَلَيْكَ حِسَابٌ وَلَا عَذَابٌ، نہ حساب کا ڈر ہوتا نہ حساب کا ڈر. پھر کہتے ہیں کاش رستے پہ اگنے والی جڑی بوٹیوں میں سے ایک کوئی گھاس کا میں تنکا ہوتا. مر علیہ الجمل، اور قریب سے ایک اونٹ گزرتا مجھے نگل لیتا، پھر میں مینگنیاں بن کے اس سے نکلتا. وَلَمْ أَكُنْ بَشَرٌ، کاش میں انسان نہ ہوتا، اس لیے کہ حساب و کتاب کا ڈر ہی کوئی نہ ہوتا. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں جب دنیا اور آخرت کا ذکر ہوتا تو فرماتے ہیں ہم نے آخرت کو اختیار کیا ہے. تو دنیا، فرمایا دنیا کو علی نے آج کے بعد 3 طلاقیں دے دی. وہ لوگ یوں باتیں کرتے تھے موت پہلی سیڑھی ہے قیامت کی، اگر پہلی سیڑھی پہ کوئی شخص پھسل گیا اینڈ تک وہ بندہ پھسلتا ہی رہے گا. اس پر آپ مزید پڑھنا چاہیں تو یقیناً باہر ہمارا سٹار لگا ہوگا. یہ جہاں سے میں نے یہ چیزیں ساری لی ہیں اس کتاب کا نام ہے مراحل آخرت، اور وہ میرے شیخ کی قلم سے نکلا ہے، وہ شہکار مراحل آخرت. وہ تو کتاب ہے، اور اگر آپ ان کی زبانی سننا چاہیں تو کچھ سال قبل آپ کا رمضان المبارک میں پورا موضوع ہی اعتکاف کا یہ تھا مراحل آخرت. آپ ان کی زبانی بھی یہ چیزیں سن سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں. یہ چیزیں تو میں نے ساری وہاں سے دی. تو پہلی سیڑھی اور زینہ موت کا وہ کیا ہے؟ بولیے آخرت. اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آئے گا قبر، اور قبر کو ہم برزخ کہتے ہیں. کچھ لوگ برزخ کے بھی انکاری ہیں. تو میں نے آیت پڑھی ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جہاں سے برزخی زندگی ثابت ہو رہی ہے. سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 ہے، وہاں فرمایا وَإِلَىٰ بَرْزَخٍ، وہاں فرمایا کہ قیامت تک وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پھر قیامت کی صبح تک تم نے عالم برزخ کے اندر ہی رہنا ہے. اب حضور آپ اس کی تفسیر کریں، وہاں کیا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ زندگی ہوتی ہے یا مردگی ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے وہاں؟ تو سرزمین جیل پر بیٹھ کے سننے والوں سنو اس کو اور اپنا عقیدہ درست کرو. بخاری شریف کی حدیث 1308 نمبر ہے اس کا، حضرت انس سے مروی ہے. فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب تم بندے کو قبر میں رکھتے ہو فتولى عنہ اصحابہ، اور پھر پلٹ آتے ہو گھر، فرمایا وانہ یسمع قرع نعالہم، وہ جس کو قبر میں رکھ کے آئے ہو وہ تمہارے واپس جانے کی آواز بھی سنتا ہے کہ تم جا رہے. تو برزخ میں زندگی ہے، فل فلیج زندگی ہے. اب وہ کیسی ہے وہ تو نہیں میں بتا سکتا، وہ میں جاؤں گا تو پھر مجھے بھی پتا چلے گا، لیکن ہے زندگی. پھر آقا علیہ السلام نے مسلم شریف کی حدیث بھی سن لیں، مزید کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. 2874 نمبر ہے. جب بدر کے مقتولین کے پاس آپ کھڑے تھے آقا علیہ السلام ایک ایک کا نام لے کے آپ فرما رہے تھے کہ آج پتہ چل گیا تمہیں. وہ پاس ایک صحابی کھڑے تھے تو انہوں نے عرض کیا حضور یہ مرے ہوئے ہیں، یہ کچھ سن رہے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم سے زیادہ سن رہے ہیں. وہ سنتے. اب جب آپ قبر میں رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ نکیرین آ جاتے ہیں.
تو 3 سوال ہوتے ہیں. بخاری شریف میں تو ایک ہی سوال ہے, باقی ساری کتابوں کو ملائے تو 3 سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا من ربک, تیرا رب کون ہے. دوسرا ہوگا ما دینک, تیرا دین کیا ہے. فیصلہ ان میں سے کسی سوال کے جواب میں نہیں ہوگا, فیصلہ آخری سوال پہ ہوگا. وہ آخری جو لازمی سوال ہے وہ ہوگا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس ہستی محمد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. وہ تقریر ہمیں بھی سنا تو جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے سناتا تھا لوگوں, کیا لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ مر کھپ گئے, یا لوگوں کو ان کا میلاد آتا تھا تو دلیلیں ڈھونڈتے رہتے تھے, غیب کی بات آتی تو نفی کرتے تھے. آج وہ عقیدہ ہمیں بھی سناؤ جو تم دنیا میں سناتے تھے. وہاں تو تم کسی کے ہتھے نہیں چڑھتے تھے, آج تم ہمارے ہتھے چڑھے ہوئے. یہ عقیدہ بتاؤ اس ہستی مصطفیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے تھے. اور تقول کے اوپر کنتا ہے, اگر تقول ہوتا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیا عقیدہ ہے. تو کنتا تقول کا معنی ہے پہلے کیا کہا کرتا تھا. اگر اس نے سچ کہہ دیا, اور سچ کا مطلب یہ ہے کہ انہی کے واسطے تو مر کے یہاں پہنچا ہوں, یہی تو میرے آقا ہیں, یہی تو جانے جان ہے, جانے جہان انہی کے لیے تو تڑپتا رہتا تھا ہر وقت, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن ربا کے واسطے. اگر اس نے یہ کہہ دیا تو آواز آئے گی ان قد صدق عبدی, میرے بندے نے سچ کہا ہے. اس کے لیے جنتی لباس, اس کے لیے جنتی بستر بچھاؤ, جنتی لباس پہناؤ. وفتح لہ بابا الی الجنہ, جنتی کھڑکی کھول دو تاکہ جنت سے ہوائیں خوشبوئیں آئیں, اور اس کی قبر کو معطر اور مطہر کر دیں. وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ, اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیں. اور جو ناکام ہو جائے گا اس کے بارے میں فرمایا جہنمی لباس, جہنمی بستر, جہنم کی کھڑکی کھولو تاکہ جہنم کی آگ کی تپش اس کو جھلساتی رہے اور وہ ہر وقت عذاب کے اندر رہے گا. یہ دوسرا مرحلہ ہے قیامت کا جس کا نام ہے قبر. آپ اندازہ لگائیں اگر ان کا یہ حال ہے تو آخرت کا حال کیا ہوگا. اب آخرت کو بھی میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا, اس کے حال احوال, مگر ہمارا وقت ختم ہونے کے قریب ہے, صرف 5 منٹ باقی رہ گئے. میں اب 10 چیزیں نوٹ کر کے مزید لایا تھا کہ آخرت کی پھر مزید فکر کیسے پیدا ہو سکتی ہے. مین چیزیں تو 2 آ گئی تھی, شکر اور صبر. مزید یہ کیسے ہو سکتی ہے اس کی فکر پیدا. ان میں سے اب ایک چیز سن لیں پھر گفتگو کو ختم کر لیں. ان میں سے ایک چیز ہے صحبت. بولیے کیا؟ ایمان سے بتائیں آپ جتنے بیٹھے ہیں, جس وقت کی یہ گفتگو سن رہے ہیں اس وقت سے لے کر اس وقت تک جب میں یہ جملہ بول رہا ہوں, خیال دھیان ادھر ہے اللہ کی طرف یا دنیا کی طرف ہے؟ تو یہ برکت ہے اس ماحول کی. اس مجلس کی آخری بات ہے, بیٹھ کے تحمل سے سن لیں جیسے پہلے سنی, تو صحبت سے فکر لاحق ہوتی ہے. چوروں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو چوری کی فکر لاحق ہوگی کہ کیسے کرنی ہے. مالداروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو مال کی فکر لاحق ہوگی کہ زیادہ کیسے کمانا ہے. عیاش لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو طبیعت عیاشی کی طرف جائے گی. فکر آخرت جن کے من میں پیدا ہے ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو خیال ہر وقت اس کی طرف جائے گا, اس کی طرف جائے گا. پاکستان کی سرزمین پر 40 گزشتہ سالوں سے رمضان کے آخری عشرے میں ایک صحبت کا میلہ لگتا ہے جس کو شہر اعتکاف کہتے ہیں. اس کی بڑی خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت جو ان آنکھوں نے دیکھی, گناہگار آنکھوں نے, آپ میں بھی کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے دیکھی ہے, مگر میں اپنی بات کرتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے. میں نے پڑھا تھا کتابوں کے اندر
کہ ہمارے اکابرین میں سے ایسے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے نماز عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر پڑھی ہے 40 سال. میں نے بھی یہ پڑھا تھا، آپ نے بھی یقیناً پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا. یہ دل کے اندر حسرت تھی کہ کبھی ایسے لوگوں سے ملاقات بھی ہو جائے. ملاقات جب ہوئی تو ایک سے نہیں، 2 سے نہیں، درجن سے نہیں، 100 سے نہیں، ہزاروں سے ہوئی. آپ بھی آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. منہاج القرآن کا شعر اعتقاد جو وقت کے مجدد اور عقائد صحیحہ کے امام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صحبت میں ہوتا ہے، اس میں کبھی آپ آئیں، واللہ کیا بچے، کیا نوجوان، کیا بیٹیاں، کیا بزرگ، کیا علماء، کیا تاجر، کیا بزنس مین، ہزاروں لوگ جو نماز عشاء کا وضو کر کے وہاں بیٹھتے ہیں، اسی وضو کے ساتھ پھر نماز تہجد بھی پڑھتے ہیں اور نماز فجر بھی پڑھتے ہیں. یہ برکت اس صحبت کی. ہمارے آس پڑوس میں ایسے ایسے نوجوان جو ہمارے ساتھ گئے اور بعد میں ایسے سبرے کہ ان کے والدین کہتے ہیں کہ مہینے کی فیس دیتے ہیں سکول میں 17,000 روپیہ. 17,000 او لیول والے، اے لیول والے، وہ 70,000 دیتے ہیں. 70,000 دے کر بھی کتابوں کا رٹا تو مل گیا آپ کو، طوطے جیسا انسان، مگر 70,000 مہینے کی فیس کے بدلے تربیت نہیں ملی. آپ اپنے بچوں کو، میں نہیں کہتا سال سے 10 دن کے لیے بھیجن شہر اعتکاف میں، جو تربیت آپ کو 12 سالوں میں FSC تک نہیں ملی، وہ تربیت آپ کو 10 دنوں میں شیخ الاسلام کی صحبت سے ملے گی. تو صحبت سے فکر آخرت لاحق ہوتی ہے. اس وقت پوری دنیا میں جہاں سے سورج چڑھتا ہے، یہ جاپان اور آخری کونا کینیڈا اور امریکہ، اس لیول کی تربیت کہ جس میں نہ افراد، نہ تفرید، نہ اوے توئے، نہ بدتمیزی، نہ الفاظ کا غلط اور مس یوز، نہ رویے کے اندر سٹیکرس، بڑے پیار کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اور آقا کی سیرت کا نام کچھ تربیت میں نظر آتا ہے. وہ تربیت آج شیخ الاسلام کے مے خانے سے مل رہی ہے. بات ختم ہو رہی ہے. جاپان میں جب آپ نے نوجوانوں کو حضور کی سیرت کا درس دیا، کل والا موضوع حضور کی سیرت والا ہے، علامہ حفیظ صاحب نے آنا ہے، اور کل میرے خیال میں دن بھی آخری ہے، کل کثیر تعداد میں آپ تشریف لائیں. حضور شیخ الاسلام نے جب سیرت کا موضوع بیان کیا تو سامنے بیٹھے بچوں کو کہا کہ بیٹا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مندریاں اور کڑے اور بریسلٹ، یہ کیا آپ نے حلیہ بنایا ہوا ہے. میرے آقا علیہ السلام کو آئیڈیل بناؤ، ان کو بناؤ، ان کا جو تھا، ان کی سیرت و صورت ایسی تھی. جب وہ پورا سنا، خطاب کے اندر ہی کچھ جوان کھڑے ہوئے اور رو کے کہنے لگے کہ حضور ہمیں مذہبی لوگ یہ چیزیں بتاتے ہی نہیں، فتوے سناتے ہیں، اوئی توئی کرتے ہیں، ہم کیا سنیں. تو آج آپ کے سامنے ہم یہ کڑے اتار کے تو ہم پھینک رہے، ہم طائب ہوتے ہیں، اور آج کے بعد ہمارا آئیڈیل حسین کے بابا محمد مصطفیٰ. آئیں آپ کو دعوت ہے میری طرف سے. باہر ضرور ہمارا ڈیسک لگا ہوگا رجسٹریشن کا، اعتکاف کی رجسٹریشن کا، وہاں ہماری بہنیں بھی رجسٹریشن کروائیں، بھائی بھی کروائیں، پھر دیکھیں کہ سیرت پر رنگ کیسے چڑھتا ہے. تو پورے میری گھڑی پہ 7 بج گئی اور یہی ہمارا ٹائم تھا. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک میں ہاں جی ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رب العالمین، سرزمین جنت پر 5 روزہ دروس عرفان قرآن کی 4تھی نشست میں آج ہم نے فکر آخرت کا موضوع تیرے لا ریب کلام سے سنا ہے. اس کو ہمیں فکر بنانے کی توفیق عطا فرما، اس فکر کو اپنا حال بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنے من کی کیفیت بنانے کا شعور عطا فرما. ہمارے من میں فکر آخرت کا پودا لگا دے اور اس کی آبیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. میرے مالک
جتنے اہل ایمان دنیا سے چلے گئے دعا مانگنے والوں کے یا سرزمین جہنم کے لوگ جو دنیا سے رخصت ہوئے، پوری دنیا میں جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے رخصت ہوئے سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ بالخصوص مجھے کہا گیا محترم مجتبیٰ صاحب کے والدین مرحوم ہیں، ان کے لیے دعا ہے، اور بالعموم ہم سب کے والدین جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں سب کے لیے دعا ہے، مولا سب کو جنتوں میں مقام علیین عطا فرما۔ اے میرے مالک جو بیمار ہیں لوگ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ پریشانیوں میں ہیں اور اگر کوئی پریشانی دل میں لے کے آیا ہے، کوئی دعا لے کے آیا ہے تو کرم فرما، حضور کے صدقے ماہ سیام کے صدقے سب لوگوں کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ جو دعائیں مائیں بہنیں بیٹیاں لے کے آئی سب دعاؤں کو قبول فرما۔ جوان بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، مولا سب کو حضرت حسنین کریمین کی پاکیزہ جوانی کی خیرات عطا فرما، بزرگوں کو ایمان کی اور صحت کی سلامتی عطا فرما۔ سرزمین پاکستان اس کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کو استحکام عطا فرما۔ پاکستان ریاست کے حالات اس وقت بڑے تشویشناک ہیں، مولا کرم فرما، یہاں کے رہنے والی 25 کروڑ عوام پریشان ہیں، پریشانیاں بھی دور فرما اور پاکستان کے ہاتھ پہ کرم بھی فرما، اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو یہ شعور بھی عطا فرما کہ حالات خود بدلے جاتے ہیں، خود بدلنے کا شعور عطا فرما۔ میرے مالک ان دروس میں جتنے لوگوں نے منہاج القرآن علماء کوشل کے ساتھ حافظ مدر صاحب نے جملہ تحریک منہاج القرآن کے فورمز جملہ کارکنان رفقا ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے مادی معاشی اخلاقی تعاون کیا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ تحریک منہاج القرآن جہنم اس کے جملہ فورمز اس کے قائدین اس مشن کے لیے ایک قدم اٹھائیں تو 10 قدم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ نفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔